अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं स्नोबर गुल खान और आप देख रहे हैं खैर बात टीवी। उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी में अपने किरदार को बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे होंगे। आज मुझे जिस टॉपिक पे बात करनी है वो इंतहाई अहम है और आपकी मालूमात में बहुत ही ज़्यादा इजाफे का बायस बनेगा और आपके जहन में जो मौजूद होती हैं गुत्थियाँ उनको सुलझाने में भी, उलझनों को सुलझाने में मदद देगा। हमारे दीन इस्लाम की खूबसूरती को हर साफ शफाफ और इंसाफ पसंद दिल जो है वो ना सिर्फ मानता है बल्कि इस पर ईमान ले आता है और इसकी सच्चाई की गवाही देता है। हमारे दीन इस्लाम की खूबसूरती में हर काम के लिए एक बहुत ही मुतवाज़न, बहुत ही खूबसूरत और सीधा सादा हल मौजूद है। व्यूअर्स, आजकल के जदीद दौर में जहाँ हमें बहुत सारे हल, आसानियाँ और सहूलतें मिली हैं, उसी से हमें बहुत सारे ऐसे मसाइल का भी सामना है जो अगर हम 2-3 दहाइयाँ पहले देखें या अपने बड़ों से पूछें तो वो मसाइल आज जो हैं वो पहले नहीं थे। बहुत बड़े जो मसाइल हैं उनमें से एक मसला जो है वो हमारे ख़ानदानी निज़ाम की तबाही का मसला है। ये वो मसला है जिससे कि हमारे घर टूट रहे हैं। जदीद दौर में हर शख्स जो है अपनी ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा आसान देखना चाहता है और छोटी सी बात पर भी वो अपने लिए ऐसा कोई एग्ज़िट ढूंढने की कोशिश करता है जिससे कि उसको निजात मिल जाए, जो उसके प्रॉब्लम्स हैं उनसे उसको बिल्कुल फ़रार मिल जाए। लेकिन ये निजात का रास्ता जो होता है ये आर्जी होता है। इसके बाद जो है उसके लिए असल मसाइल का दर खुलता है और उसे पता चलता है कि जिन मसाइब से वो बच के भाग निकला था, जिनसे एग्ज़िट करके वो आया था, वो तो बहुत कम थे, बहुत छोटे थे और जो अब उसको सामने दरपेश हैं वो उससे बहुत बड़े हैं और ज़्यादा पेचीदा हैं। हमारे दीन इस्लाम की खूबसूरती में हमारे निज़ाम हयात का एक पूरा पैटर्न मौजूद है। अगर हम उस पर गौर करें, अगर हम उसे फॉलो करें, अपने बच्चों की, अपनी बच्चियों की उसी की नहज पर तरबियत करें तो हमारे ख़ानदानी निज़ाम का जो बिगड़ता हुआ एक ढांचा है, एक जो सूरत हाल है, इससे बचा जा सकता है। आज मुझे इस पर बात करनी है कि एक छोटी सी आपको ज़िंदगी की अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की एक ऐसी मिसाल और एक ऐसा वाक़या पेश करना चाहती हूँ आज कि जिसको देखकर आपको बहुत सारे मसलों के हल और सवालों के जवाब मिलेंगे और आपको भी मालूम होगा कि हमारा दीन इस्लाम हमें किस तरह से, कितनी खूबसूरती से हर मसले से निपटने का एक बेहतरीन हल देता है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम अपनी एक ज़ौजा को तलाक देना चाहते थे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इसकी बाबत सुना तो आप हज़रत इमाम हसन के पास तशरीफ़ ले आए और इस्तफ़सार किया, यानी पूछा कि बताइए हुजूर आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं। तो हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो फरमाया वो आपके लिए काबिल मशल, काबिल तकलीद और इंतहाई मालूमात की फराहमी का एक बेहतरीन ज़रिया है जो आपको रहती ज़िंदगी तक आपके काम आएगा। आपने फरमाया, ए हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरी बीवी मेरा लिबास है और मैं उसका लिबास हूँ। अगर मैं अपनी बीवी को तलाक देना चाहता हूँ तो उसकी वजह मैं तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि इसके बारे में अल्लाह ताला का फरमान है कि अपनी और अपनी ज़ौजा की तमाम ऐबों और उसकी कोताहियों, कमियों का पर्दा रखो, पर्दा पोशी करो। तो इस लिहाज से मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बता सकता
کہ میں اپنی زوجہ کو کس وجہ سے طلاق دینے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ایک حکمت کے تحت آپ کے پاس تشریف لائے تھے، کیونکہ آپ بھی جانتے تھے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی آپ کو اس کے بارے میں نہیں بتائیں گے، لیکن یہ جو ان کا آنا اور پوچھنا ہے اور آپ کا اس کو وربلی ایک طرح سے ریفیوز کرنا ہے کہ انہوں نے وجہ بتانے سے انکار کر دیا بوجہ حکم الہی، تو یہ آپ کی وہ پریکٹس ہے جو امت کے لیے ایک نمونہ بنانے کے لیے آپ نے پوچھا اور آپ نے یہ جواب دیا۔ اس کے کچھ عرصہ کے بعد ہی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس زوجہ کو جس کو وہ طلاق دینا چاہتے تھے طلاق دے دی۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے بارے میں علم ہوا تو آپ پھر تشریف لائے اور استفسار کیا، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور والا اب تو بتا دیجئے کہ آپ نے کس وجہ سے اپنی زوجہ کو طلاق دی ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے حسین، عجب نہیں کہ میں تمہیں اس بارے میں کیسے بتا سکتا ہوں، کیونکہ پہلے وہ میری زوجہ تھی اور اب وہ میرے لیے ایک نامحرم ہو چکی ہے، تو میں کسی نامحرم کے بارے میں تم سے بات کس طرح کر سکتا ہوں۔ یہ ہے وہ سنہری واقعہ جو آپ کے لیے، ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو ایسا ارادہ رکھتے ہیں، جو خلا یا طلاق چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے لوگوں کو اتنی زیادہ من گھڑت باتیں بنا کر بھی پھیلا دیتے ہیں، جو اپنی بیوی یا بیوی اپنے خاوند کے لیے ایک رسوائی کا ایک تمغہ بنا کر جو ہے وہ ایک دوسرے کو پہنا دیتے ہیں، اور جس پر عوام میں، باقی معاشرے کے باقی سبھی لوگوں میں وہ اس قدر رسوا اور ذلیل ہو جاتے ہیں کہ باقی کی زندگی وہ اپنی وضاحتیں دینے میں گزارتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو اس واقعے سے اپنی شکل آئینے میں ضرور دیکھنی چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور ہمارے دین اسلام کا حکم کیا ہے۔ اور میں ان خواتین سے اور ان مردوں سے جو کورٹ میں ایک دوسرے کے خلاف معاملات کو لے جاتے ہیں اور انتہا کر دیتے ہیں الزام تراشی کی، ایک دوسرے کے بارے میں ایسی گھناؤنی باتیں کرتی ہیں کہ مرد حضرات حتیٰ کہ خرچ سے بچنے کے لیے اپنی اولاد سے انکاری ہو جاتے ہیں اور اپنی بیوی کے کردار پر کیچڑ اچھالتے ہیں، اور خواتین اپنے ہسبینڈ کے لیے بھی ایسے الزام تراش لیتی ہیں جس سے کہ خاوند کا اس معاشرے میں جینا دوبھر ہو جاتا ہے۔ اور بعد میں نے یہ بھی سنا ہے معاشرے میں کچھ لوگ اس بات کو بھی کہتے ہوئے نظر آئے ہیں، اور میں نے سنا ہے پرسنلی بھی، کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کرنے کے لیے ہمیں ہمارے وکیل نے کہا تھا۔ تو یہ وکلا کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے، کیونکہ ہمارے دین اسلام نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں ہر معاملے کے لیے، ہر ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے، تو اس پر یقیناً ہمیں اسی کی روشنی میں ہی قدم اٹھانا چاہیے، اور کبھی بھی پارٹیز کو ایسی غلط مشاورت نہ دیں جس سے کہ آپ کی بھی عاقبت خوار ہو، اور بقایا جو آپ کے پاس آنے والے سائلین ہیں، جو آپ کے موکل حضرات ہیں یا خواتین ہیں، ان کا باقی زندگی اس معاشرے میں جینا دوبھر ہو جائے اور وہ اس معاشرے کے پھر مذاق کا نشانہ بنتے رہیں۔ تو آپ کو بھی ایک دن اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے تمام اقدامات کا، اپنے تمام ایسے مشاورت کا جو آپ کی پیشہ ورانہ مشاورت ہے یا آپ کی پیشہ ورانہ قابلیت ہے، اس کے اندر رہ کر جو آپ نے اقدام کیے ہیں یا جو آپ نے عوامل کیے ہیں، ان سب کا آپ کو ایک دن اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا ہے۔ تو لوگوں کو بہترین طریقے سے اسلام کی روشنی میں گائیڈ کیجیے، اور آپ ایسے راستے اختیار کیجیے کہ جس سے کہ آپ کی بھی ذلت و رسوائی نہ ہو، اور اللہ کو آپ بھی جواب دینا ہوں، اور عوام میں پارٹیز کا، موکلین کا
بھی باقی وقت جو ہے آرام سکون سے گزر سکے اور آپ ایسے ان کو راستے تجویز کریں جس سے کہ وہ ایک دوسرے کو پردہ پوشی کرتے ہوئے بھی آپ اس کو اس تعلق سے نجات دلوا سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ میں خود ایک پریکٹسنگ لائر ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ آپ ان تمام الزام تراشیوں سے دور رہتے ہوئے بھی خلا طلاق دے سکتے ہیں۔ آپ کوئی باؤنڈ نہیں ہے اسلامی طریقے سے کہ آپ نے طلاق دیتے ہوئے آپ نے وجہ ضرور دینی ہے۔ آپ کو کوئی اسلام نے بھی باؤنڈ نہیں کیا، بغیر کسی وضاحت کے، بغیر کسی عیب کو گنوائے آپ اپنی بیوی کو، مرد ہیں تو طلاق دے سکتے ہیں۔ اور خلا حاصل کرنے کے لیے بیوی جب کورٹ میں قدم رکھتی ہے تو دعوے میں محض اتنا لکھ دینا کافی ہو جاتا ہے کہ مابین فریقین حدود اللہ قائم نہ رہ سکتی ہیں۔ تو جہاں اتنی بڑی بات آ گئی کہ فریقین میں اللہ کی قائم کردہ حدود میں گزارا نہیں ہے، وہ نہیں قائم رہ سکتی، تو اس کے بعد آپ کے پاس ایسا کون سا گراؤنڈ اور ریزن باقی رہ جاتا ہے جس کو آپ کو مینشن کرنا بہت ضروری ہوتا ہے؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے، اس کا جواب ضرور دیجیے گا۔ آپ حضرت امام حسن کے طلاق دینے کے اس خوبصورت طریقے، پردہ پوشی کرنے کے جو ایک حسین اقدام اور اپنی بیوی کی عزت کو، اس کے تقدس کو، احترام کو ملحوظ خاطر رکھنے کا یہ سنہری واقعہ اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے، اپنے بچوں کی اس پر تربیت کیجئے کہ آپ کو کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، اور ہمارے پاس کتنی خوبصورت، قابل قدر، سنہری روایات ہیں جو ہمارے ناپسندیدہ ترین فعل جو کہ طلاق کا عمل ہے اس کو بھی انتہائی احسن طریقے سے پورا کرنے اور انجام دینے میں آپ کی مدد کرنے کے لیے یہ سنہرا واقعہ موجود ہے۔ اسے ریڈ کیجئے، اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور آپ سے جو بھی غلطیاں اس بابت ہو چکی ہیں اس پر اللہ سے سچے دل سے توبہ کیجئے اور آنے والے وقت میں ایک باشعور معاشرے کا حصہ بنیے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔